أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا۔ کل 19واں پارہ پڑھا گیا، اس کی ایک آیت ہے یہ۔ اس میں سے ہم دو چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پہلی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بات یہاں کر رہا ہے جن کو یقین نہیں ہے کہ کیا مرنے کے بعد کچھ ہونے والا ہے۔ اب جس کو بھی یقین ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، لیکن یقین نہیں ہے تو اس کے لیے تیاری کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، اگر معلوم ہو جائے کہ یہ چھت گرنے والی ہے تو کیا کرے گا آدمی؟ اگر یہ یقین ہو کہ 5 منٹ میں یہ چھت گر جائے گی تو اس یقین کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ جتنے لوگ ہیں یہاں پہ رکیں گے کہ بھاگیں گے؟ بھاگیں گے۔ جس کو بھی یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک سپریم پاور ایک اللہ ہے جس کی عدالت میں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، اس کی زندگی کس طرح کی ہوگی، کیا وہ خدا کی بات مانے گا کہ نہیں مانے گا، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلے پیج پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یقین نہیں کہ میرے سامنے ان کو آنا ہے، تو وہ کیا بولتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے کیوں نہیں ہمارے سامنے آ جاتے؟ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یوم یرون الملائکہ، جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، ایسے کرمنلز اور مجرم کے لیے اس دن کوئی گڈ نیوز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرشتے ان کو پکڑیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، فرشتے ذرا دور ہی رہیں تو اچھا ہے، کاش فرشتوں سے میں بچ جاؤں۔ آج فرشتوں کو بلا رہے ہیں، اور وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، پوری لائف جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کے سارے کارناموں کو اٹھا کر کے کیا کریں گے؟ جعلناہ ھباء منثورا، اس کو راکھ کی طرح اڑا دیں گے۔ جیسے آپ سوچئے کسی نے پوری لائف ایک باغ لگایا یا پیسہ کمایا، کروڑوں اربوں کمایا، اور پتہ چلا کہ اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا، پوری زندگی کی کمائی ختم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن ہم ان کے کاموں کو اٹھا کر کے جعلناہ ھباء منثورا، اڑا دیں گے راکھ کی طرح۔ ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، نہ ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ اور ان کے آرام کرنے کی جگہ کیا خوبصورت ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن آسمان بادلوں سے پھٹ جائے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں
کہ سب سے پہلے پہلا آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے، اور اترنے کے بعد چاروں طرف سے انسانوں کو گھیر لیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان پھٹے گا، اس کے فرشتے آئیں گے۔ اسی طرح سے ساتوں آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے جب آ جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور اس کے تخت کو 8 فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے۔ اس دن کنڈیشن کیا ہوگی؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، جس دن ریئل کنگڈم اور اصل بادشاہت رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور جنہوں نے رحمان کی بات نہیں مانی ہوگی وہ دن ان کے لیے بڑا مشکل اور ڈیفیکلٹ ہوگا۔ جن لوگوں نے اس دن کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی ان کا کیا حال ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن کرمنل لوگ، اللہ کی بات نہ ماننے والے، اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں گے افسوس کے مارے، چبا جائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، رسول کے راستے پہ چلا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اور دوسرا کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ اگر اس کا فرینڈ سرکل صرف دنیا پرستی کی طرف لے کے جا رہا ہے، میٹیریلزم کی طرف، تو وہ بھی اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے دوست اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کی تیاری کرنے والے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اللہ کی نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کا تو عین موقع پر ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جانے والا ہے۔ تو یہ ایک ہلکی ایک پکچر ہے اس دن کی جو بہت جلد ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بہت ڈیٹیل سے بیان کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ وزڈم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، عقل دیتا ہے، وہ چاہے ترقی کے جس ٹاپ لیول پہ بھی پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر بھی ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اب سلیمان علیہ السلام سے بڑا پاور، پیسہ، بادشاہت کس کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندے کی بولی بھی سکھائی گئی ہے، برڈ جو بولتے ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہر چیز دی گئی ہے ہمیں، کوئی چیز چھوڑا نہیں اللہ نے۔ جناتوں پر کنٹرول ہے، ہوا پہ کنٹرول ہے۔ تو ایک بار ان کی فوج جا رہی تھی جس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، ایک وادی سے گزرے، پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، تو ایک چینٹی نے کہا کہ اے چینٹیوں بل میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل دے گا۔ انہوں نے سن لیا۔ اب ہم لوگ یہاں چینٹیاں بہت ساری ہیں، کیا کسی چینٹی کی بات سن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا تھا۔ تو وہ مسکرانے لگے اور کہا رب اوزعنی، دیکھیے رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے، کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ،
کہ میں آپ کے احسان کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر کیا ہے، وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ پر جو آپ کا احسان ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آخری خواہش کیا ہے؟ اپنی رحمت سے، اپنی مرضی سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے، یہ آخری خواہش۔ پھر چیک کر رہے تھے اپنی فوج کو تو دیکھا کہ اس میں ایک برڈ نہیں ہے جس کا نام ہدہد تھا۔ کہاں گیا؟ بغیر پرمیشن کے چلا گیا، اگر وہ آ کے ریزن نہیں بتائے گا تو اسے ذبح کر دوں گا۔ وہ آیا ادھر سے، کہا کہ مجھے جو معلوم ہوا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کہا کیا معلوم نہیں ہے؟ کہا کہ ایک بہت بڑی گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، ایک عورت اس پہ حکومت کرتی ہے، اور وہ سب لوگ جو ہے اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ لیٹر لے کے جاؤ، ڈال کے دیکھو کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ لیٹر ملا ان کو، اس نے پڑھ کے سنایا اپنے پارلیمنٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ حکم دیجئے، ہم طاقتور قوم ہیں، ہم لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ عورت جو تھی اس نے کہا کہ نہیں، تم نہیں لڑ سکتے۔ بادشاہ جب آتے ہیں تو بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتی ہوں، تھوڑا گفٹ بھیجتی ہوں، دیکھتا ہوں اس کا رپلائی کیا آتا ہے۔ تو گفٹ دے کے بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ یہ واپس لے کے جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں ایسی فوج لے کے آ رہا ہوں کہ جس کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ گیا تو جا کے بولا، تو وہ عورت وہاں سے چل کر کے آنے لگی ملنے کے لیے، وہ رانی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جنات وغیرہ سب رہتے تھے ان کے پارلیمنٹ میں، کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا جو تھرون ہے، جو عرش ہے، جو گدی ہے، سنگھاسن، وہ اٹھا کر کے کون لا سکتا ہے ہمارے پاس؟ تو ایک جن نے کہا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں وہاں سے لے کے آ جاؤں گا اسے۔ اسپیڈ دیکھیے، یہ راکٹ اور یہ سب بھول جائیے۔ تو جس کے پاس، اس نے کیا کہا تھا، آپ اٹھیں گے اس سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ کتاب میں کتنا پاور ہے وہ دیکھیے، اس نے کہا یہ آنکھ ابھی بند کر کے کھولیں گے، آئی بلنکنگ، اتنی دیر میں اس کا، اور کتنی دوری ہے، کہاں شام و فلسطین اور کہاں ملک سبا، یمن، وہاں سے پلک جھپکتے ہی میں لا کر کے رکھ دوں گا۔ جب وہ لا کے رکھ دیا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی۔ جب آپ گھروں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا بینک سے لون لے کے گھر بنا لیتے ہیں، بولتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ یہ ھذا من فضل ربی، یہ سود کا پیسہ نہیں، یہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے کہا حلال کمائی، اللہ کا دیا ہوا۔ کہا کہ یہ میرے رب کا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کس لیے اس نے کیا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزما کے دیکھے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا اس کو چینج کر دو، چینج کر دیا۔ جب آئی تو کہا کہ ہا قضا عرشک، کیا تمہارا تھرون ایسا ہی ہے کیا؟ ایسا ہی تھا؟ تو اس نے کہا کہ کأنہ ہو، تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ تو وہ مسکرا دیے۔ اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے چلو محل میں چلو۔ تو جب محل میں گئے تو انہوں نے شیشے کا، اب وہ ان کے پاس جنات تھے، آرڈر دیتے تھے تیار ہو جاتا تھا، وہ محل بنوایا تھا، اوپر سے شیشہ تھا، نیچے پانی۔ اب وہ جب وہ گئی تو اس نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے کہ پانی سے بھیگ جائیں گے، وہ اس کو دکھانے کے لیے
کہ جو آدمی جس طرح کا ہے، جس لیول کا ہے، جس انڈرسٹینڈنگ کا ہے، اس کے ساتھ اسی طرح کی بات، اسی طرح کا ویوہار ہونا چاہیے۔ اب وہ کوئین تھی تو اس کا استقبال اس طرح سے انہوں نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے۔ تو اس نے کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، یہ دیکھ کر کے کہ میں تو سمجھتی تھی کہ میں ہی بڑی ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا دیا ہے، کتنا پاور دیا ہے، یہاں آ کے مجھے سمجھ میں آیا۔ تو اس نے کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گئی، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، مسلمان ہو گئی۔ تو یہ کنکلوژن کیا ہے؟ دنیا بھی خدا کی ہے، آخرت بھی خدا کی ہے، دونوں جگہ اسی کی حکومت ہے۔ یہاں بھی وہی سلامت رہا، وہی عزت کے ساتھ رہا، جس نے اس سپریم پاور کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ مرنے کے بعد بھی جیسا کہ شروع میں گزرا کہ جو لوگ دنیا میں اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں ہر حکم پر، آخرت میں بھی انہی کو عزت ملے گی، انہی کو محل ملے گا۔ دنیا میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وہاں تو ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے دنیا میں بھی ہدایت اور رہنمائی دے، اور آخرت میں جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن اور آخری منزل ہے جنت، وہاں تک اسے پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔